کل بارکھن بلوچستان میں ایک بس پہ اٹیک ہوا ہے اور اس بس میں سفر کرنے والوں میں سے جو ہے تقریباً 7 لوگوں کو ایگزیکیوشن اسٹائل میں گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ یہ دہشت گرد جو تھے ملیٹنٹ، یہ بس کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بس کو ٹارگٹ کیا، بس پہ فائرنگ کی اور فائرنگ کرنے کے بعد بس کے جو ٹائرز تھے ان کو پنکچر کر دیا، اور جب بس میں گھس کے انہوں نے پھر آئی ڈیز چیک کی۔ آئی ڈیز چیک کرنے کے بعد جب انہوں نے ڈیٹرمن کر لیے کہ یہ پنجابی ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے بس سے اتر گئے اور ان کو ایگزیکیوشن اسٹائل میں قتل کر دیا انہوں نے۔ کچھ لوگ، 1-2 لوگ اور پنجاب کے تھے جو بچ گئے کیونکہ ان کی آئی ڈیز جو تھیں وہ انگلش میں تھیں، اور یہ جو ٹیررسٹ تھے یہ پڑھ نہیں پائے ان کے آئی ڈیز کو۔ پاکستان میں ڈان نیوز نے ابھی ایک رپورٹ دی ہے کہ پچھلے مہینے جنوری 2025 میں 42% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات میں کمپیئر ٹو ایک مہینے پہلے دسمبر 2024 سے جو کمپیئر کریں تو جنوری 2025 میں 42% انکریز ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات، اور تقریباً 24 صرف بلوچستان میں تقریباً 24 اٹیکس ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اور جس میں 26 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں 11 قانون نافذ کرنے والے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں، 6 سویلینز ہیں، جبکہ 9 جو دہشت گرد ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ فیبرری میں کل کے واقعے کے علاوہ بھی اس سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں، اور 3 میجر واقعات ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 4 سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور 11 مائنرز جو ہیں، 11 مائنرز یعنی مائن میں جو کام کرتے ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ یہ 11 جو لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا، یہ سارے خیبر پختونخوا کے رہائشی تھے، اور ان کو بھی خاص طور پہ اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ خیبر پختونخوا کے رہائشی تھے اور وہ بلوچستان میں کام کر رہے تھے، تو ان کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا۔ آل ٹوگیدر 22 لوگوں کو جو ہے ابھی تک فیبرری میں مار دیا گیا ہے، اور صرف ان کو اس لیے اس بیسس پہ مارا گیا ہے کہ وہ کسی دوسرے صوبے سے آ کے بلوچستان میں کام کر رہے تھے، اور ان کی آئی ڈیز جب انہوں نے ڈٹرمن کی ہیں اس کے بعد انہوں نے قتل کیا۔ سپٹمبر 2024 میں انہوں نے تقریباً 20 لوگوں کو اغوا کیا تھا، وہ لوگ بھی ورکرز تھے، پنجابی ورکرز تھے۔ اس میں سے جب ان کو کنفرم ہو گیا ان کی آئی ڈیز دیکھ کے کہ یہ پنجابی ہیں، تو ان 20 میں سے 7 پنجابیوں کو قتل کر دیا گیا، باقی لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح اگست 2024 میں جو ایک ڈیتھ اینیورسری تھی اکبر بگٹی کی، جو ایک بہت بڑا لارڈ تھے بلوچستان کے، ان کی جب ڈیتھ اینیورسری تھی تو بلوچستان کے جو 36 ڈسٹرکٹ ہیں، ان 36 ڈسٹرکٹس میں سے 11 ڈسٹرکٹ میں ملیٹنٹس نے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیے تھے۔ ان کوآرڈینیٹڈ اٹیک میں تقریباً 73 لوگوں کو انہوں نے مارا تھا، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بھی اٹیک کیا تھا، ان کی بھی لوگوں کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ موسیٰ میں انہوں نے مستقل بلوچستان میں 23 لوگوں کو مار دیا، اس لیے کہ وہ بلوچستان کے نہیں تھے، اور اس میں سے بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، تقریباً سارے ہی پنجابی تھے اس میں بھی۔ اسی طرح جون 2024 میں بھی بلوچستان کا ایک علاقہ ہے شابان، وہاں پہ 10 لوگوں کو اغوا کیا گیا، اور پھر ان 10 لوگوں میں سے جو ہے 7 لوگوں کی آئی ڈی جب پروو ہو گئی کہ یہ پنجابی ہیں تو ان کو مار دیا گیا۔ مئی 2024 میں 7 جو باربر شاپ پہ کام کرتے تھے فش ہاربر گوادر میں، ان پنجابیوں پر اٹیک کیا گیا اور ان پنجابیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح بلوچستان میں یہ ایک جو دہشت گردی کی لہر ہے، جس میں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جو دوسرے
صوبوں سے آ کے کام کر رہے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا پنجابی ہیں، پٹھان ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے تو ملک میں سوائے انتشار کے اور افراتفری کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور یہ بلوچستان کے خود کے لیے اس لیے نقصان دہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی ٹورزم کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ بلوچستان جانے سے خوفزدہ ہے. اور ایک یہ انڈسٹری جو تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے تھے بلوچستان کے لوگ، لیکن یہ انڈسٹری جو ہے تباہی کا شکار ہے. لوگ بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں اور وہاں نہیں جاتے. اسی لیے بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں، یہ بہت بہت بڑی ہسٹری ہے بلوچستان کی. کیسے شروع ہوئی، کیوں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، کیوں بلوچ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور وہ مجبور ہو گئے سیپریٹسٹ بننے پہ. تو اس کی ایک بہت بڑی ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو اس کا ایک پورا ڈاکومنٹ ملے گا جس میں اس کی فاؤنڈیشن کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی، اور آپ کو پوری کرونالوجی بھی ملے گی کہ کب کب ان لوگوں نے اٹیک کیے اور کتنی بری طرح سے جو ہے یہ اپنے صوبے کے لیے اور پورے ملک کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں یہ اٹیک. بلوچستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے انفورسڈ ڈساپیئرنس کا یا مسنگ پرسنس کا. ایک اگر نارمل وہ لوگ جو مسنگ پرسنس پہ بات کرتے ہیں اور مسنگ پرسنس ڈساپیئرنس کے جو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً کبھی کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ تقریباً 45 to 50 لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مسنگ ہے. عام طور پہ اگر ہم ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں یا مختلف جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ویریفیکیشن کے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بھی تقریباً 10 سے 15 افراد ایسے ہوتے ہیں جو بلوچستان سے غائب ہو جاتے ہیں. بلوچستان کے جو اس وقت جو بلوچستان کے منسٹر ہیں سرفراز بگٹی، پہلے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی منسٹر تھے. تو سرفراز بگٹی کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جو گھر سے لڑ کے چلے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے بلوچستان سے چلے جاتے ہیں، ان کے نام بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں. اور جو کمیشن آن انفورسڈ ڈساپیئرنس ہے، وہ بھی ان کے جو نمبرز ہیں ان پہ ایگری نہیں کر پاتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بلوچستان سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی ٹریس نہیں ملتا. کبھی کبھی عام طور پہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ مسنگ ہوتے ہیں ان کے ڈیڈ باڈیز مل جاتی ہیں اور کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ذمہ دار کیوں ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کنٹرول ہے وہ لینڈ لارڈس ہے، ٹرائبل لارڈس ہیں، جنہوں نے اپنے پرائیویٹ ملیشیا رکھی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے پرائیویٹ آرمیز رکھی ہوئی ہے. لیکن کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کس کے لوگوں کو اغوا کیا، کس چیز پہ لڑائی ہو رہی ہے. اور لیکن انفورسڈ ڈساپیئرنس بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا. اور یہ جو بھی اٹیکس ہو رہے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی تاکہ سب لوگ آرام سے جس طرح پورے ملک میں سفر کر رہے ہیں بلوچستان میں جائیں، سفر کریں اور بلوچستان کو ایک ایسا نوگو ایریا نہیں بننے دیں اور بلوچستان کو ایک ایسا بوائلنگ پوائنٹ نہیں بننے دیں اور نہیں بننا چاہیے کہ جہاں پہ پاکستان کے جو وہ تمام کنٹریز جو پاکستان کو اچھے کنڈیشن میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ ملیٹنٹس کو اپنے لیے استعمال کریں. اس کے علاوہ بلوچستان میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ جو ملیٹنٹس ہیں، یہ بلینڈ ہو جاتے ہیں لوگوں میں، ان کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ نوجوانوں کا برین واش کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان ہوتا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا 2022 میں کراچی یونیورسٹی کا جو کنفیوشس سینٹر تھا، اس میں ایک لیڈی خودکش بمبار تھیں، سوئسائڈ بامبر. اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ بدنامی کا باعث ہوتا ہے جب بھی اس قسم کے اٹیک ہوتے ہیں. اور یہ چاہیے کہ اب یہ سب چیزیں بند ہوں اور پاکستان بھی ایک ترقی کی طرف جائے، لیکن کسی کو بھی کسی کی آن دا بیسس آف دیئر ریلیجن
بیسز دیئر ان کے نیشنلٹی کی وجہ سے، ریلیجن کی وجہ سے مار دینا، اس لیے مار دینا کہ وہ کسی دوسرے صوبے کے ہیں. آپ کا غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے اور آپ ان بیچاروں پہ نکال دیتے ہیں جو کہ مزدور ہوتے ہیں، جو دہاڑی مزدور ہیں، وہ اتنی دور سے آ کے اپنے گھر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح ایگزیکیوشن اسٹائل میں قریب سے کھڑے ہو کر گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے. اتھارٹیز ہوں یا ملیٹنٹس ہوں، اس وقت میں ایک بات کوٹ کروں گا. کینیڈین آدر ہیں، ویری ریسپیکٹڈ آدر، مارگریٹ ایٹورڈ، جن کا کہنا ہے کہ ورڈ آفٹر ورڈ از پاور. یعنی کوئی بھی چیز ہے، صرف اور صرف نیگوشیشنز اس کا واحد حل ہوتے ہیں. حملے کرنا، لوگوں کو مارنا، یہ تو خود سب سے بڑا پرابلم ہے. دس از دا پرابلم، دس از ناٹ دا سولوشن. اگر آپ کسی وائلنس کے ذریعے، وائلنس ہیز نیور بین اے سولوشن، وائلنس کبھی سولوشن نہیں ہوتی کسی بھی چیز کا. وائلنس از دا پرابلم. جو دنیا کی سب سے بڑی پرابلم ہے، یہی وائلنس ہی دنیا کی سب سے بڑی پرابلم ہے. تو اب یہ کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور باہر کے آنے والوں کا جو ہے ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. یہ کبھی خیبر پختونخوا کے پٹھانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی پنجابیوں پہ حملہ ہو رہا ہے. تو ایک ایسی چیز ہے جو پورے ملک کی ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو قیمتی ریسورسز ہیں جو بلوچستان کی ترقی پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ صرف سیکیورٹی پہ خرچ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان مزید پیچھے چلے جائے گا، اور یہ ہماری نیشنل میں اسٹریم جو ہے اس سے باہر نکل جائے گا. اس وقت بلوچستان میں گوادر پورٹ آپریشنل ہو گیا ہے، جو ایک بڑی پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے. اس پہ بھی جو بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں، ان کو شکایت رہی ہے کہ ان کو اس میں ڈیو شیئر نہیں دیا گیا، یا بلوچستان کے ریسورسز میں ڈیو شیئر نہیں دیا گیا. تو اگین سب کو بیٹھ کے بات کرنا ہوگی. اور بلوچی بھی جس طرح سارے پاکستانی ہیں، ہم لوگ بلوچی بھی، ہم سب پاکستانی ہیں، اور بیٹھ کے بات کریں. اسی طرح بلوچ ملیٹنٹ بھی جب تک نیگوشیشنز کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے تو یہ پرابلم چلتا رہے گا، اور اس طرح معصوم لوگوں کا خون بہتا رہے گا. آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کانٹیکٹ کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پورا اگر آپ کو ایک جو تھوڑی سی یہ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو پوری اس کی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ انالیسس چاہیے ہوتے ہیں، امپارشل انالیسس، نان پارٹیزن، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ اب مارچ سے ہم ایک نیوز لیٹر شروع کر رہے ہیں، بائی منتھلی نیوز لیٹر، جس میں یہ تمام جو پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن، مائنارٹی رائٹس ہیں، اس کے متعلق جو بھی نیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈیلیور کی جائیں گی. تو اس کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنا ای میل ایڈریس یا سوشل میڈیا کانٹیکٹس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ساری جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے، ہم جب تک اس چیز کی کنفرمیشن، فیکچوئل سچویشن نہیں جان لیتے، وہ آپ تک نہیں پہنچاتے. تو اس کے لیے ایک جو بھی چیز سامنے آتی ہے وہ کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ بالکل امپارشل ہو، کسی کا بھی فیور نہیں کریں. اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، factual situations, no myths, no fantasies, or no excitement. Thanks for watching.